الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عزیز طلباء، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تحت ایک حدیث باقی رہ گئی تھی. آج وہی حدیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یقول البخاری رحمہ اللہ: حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. یہ حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے دو شیوخ سے روایت کیا ہے. فرماتے ہیں حدثنا عبدان. عبدان سے روایت کیا، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں آگے چل کر کے، یعنی یہاں پر عبدان کی جو روایت وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی ہے عبداللہ نے. یہاں پر عبداللہ بن مبارک مراد ہے عبداللہ بن مبارک. قال اخبرنا یونس عن الزہری، یونس بن یزید الایلی یہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے، یعنی ابن شہاب الزہری سے. یہ ایک سند ہے. اس کے بعد لکھا ہوا حا. جانتے ہیں مشائخ حا کا مطلب کیا ہے؟ تحویل سند. کس لیے حا لکھا جاتا ہے؟ یہ یعنی اس حدیث کی دو سند ہے، تو حا کو بیچ میں کیوں لکھا جاتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس حا کا؟ ہاں، یعنی یہ حا جو ہے گویا کہ یہ رمز ہے. ٹھیک ہے، کس چیز سے؟ یعنی تحویل سے. التحول من اسناد الی اسناد آخر، ایک سند سے دوسری سند کے لیے منتقل جب ہوتے تھے، یعنی ایک سند کو بیان کرنے کے بعد دوسری سند جب بیان کرنا ہوتا تھا محدثین کو، تو اس کے لیے اختصار یہاں پر ذکر کرتے ہیں، اختصار کے طور پر حا، جو تحول سے ماخوذ ہے گویا کی. ٹھیک ہے، کس سے ماخوذ ہے؟ یہ تحول سے مشتق. تحول کی گویا کی حا ہے التحویل من اسناد الی اسناد آخر. ٹھیک ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حا جو ہے یعنی حائل سے مشتق ہے، یعنی حائل کا اختصار ہے، یعنی گویا کہ یہ ایک سند سے دوسری سند کے درمیان یہ حائل ہے فرق کرنے کے لیے، تاکہ یعنی سند کو کوئی دونوں سندوں کو ایک ہی نہ سمجھ لے، پوری ایک سند ہے، تو بیچ میں حا لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کو گویا کہ وہاں پر پڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہ جاننے کے لیے ہے کہ یہ دونوں کے درمیان حائل ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حا جو ہے الحدیث کا اختصار ہے، حدیث کا رمز ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں الحدیث، یا جسے کہا تھا الی آخر الحدیث، الحدیث یعنی الحدیث المذکور. ٹھیک ہے، الی آخر الحدیث یا وروى الحدیث الی آخرہ، اس طرح سے آپ وہاں مان سکتے ہیں. تو گویا کہ حدیث کا اختصار ہے. تین باتیں کہی گئی ہیں، لیکن جو صحیح بات ہے جو علماء نے کہا ہے، جو راجح معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ تحویل سے ماخوذ. ہاں، دوسرا قول یہ حائل. حائل کے معنی بیچ میں کوئی چیز آڑ جو ہوتی، آڑ، حائل. ٹھیک ہے، جسے ہاں تو حائل سے مشتق ہے وہ. ٹھیک ہے، ہا. تو گویا کہ دونوں سندوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اس ہا کو لایا جاتا ہے. واضح ہے؟ ہاں، تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے چونکہ دو سند ذکر کیا ہے، اس لیے بیچ میں ہا لائے ہیں. اور تھوڑا سا دونوں میں فرق دیکھیے کیا ہے کہ پہلی جو سند اس میں کہتے ہیں حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری، یعنی اس حدیث کو امام بخاری نے اپنے دو شیخ سے سنا ہے. ایک کون ہے؟ عبدان. دوسرے ہیں بشر بن محمد. ٹھیک ہے، تو پہلی سند جو ہے یہاں زہری پر لا کے روک دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری سند شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا بشر بن محمد نے، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے حدیث بیان کیا. قال اخبرنا یونس و معمر، یعنی پہلی سند میں جو عبدان کی روایت میں ہے، اس میں عبدان نے عبداللہ کے دو شیخ کا ذکر کیا ہے کہ نہیں؟ یہاں ایک شیخ کا ذکر کیا ہے، صرف یونس کا. عبدان کی روایت میں عبداللہ بن مبارک کے ایک شیخ کا ذکر ہے، اور
بشر بن محمد کی روایت میں عبداللہ بن مبارک کے 2 شیخ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے مشائخ، یہی فرق ہے کہ امام بخاری نے یہی فرق بیان کرنے کے لیے عبدان سے جو روایت لی ہے، جو روایت امام بخاری کی، اس میں عبداللہ بن مبارک نے کیا بیان کیا کہ صرف یونس کا نام لیا، اور جو بشر کے طریقے سے جو روایت ہے اس میں بشر نے بیان کیا عبداللہ بن مبارک کے 2 شیخ کا، یعنی یونس اور معمر کا. ٹھیک ہے. قال اخبرنا یونس ومعمر نحوه عن الزہری، یعنی یونس جو یہاں معمر کی روایت ہے گویا کہ معنن ہے، یعنی عبداللہ مبارک کیا کہتے ہیں، اخبرنا یونس ومعمر نحوه عن الزہری، اور معمر نے یعنی اسی طرح سے یونس ہی کی روایت کی طرح سے روایت کی ہے امام زہری سے. تو گویا کہ یونس کی جو روایت ہے وہ باللفظ ہے، اور جو معمر کی روایت ہے وہ زہری سے بالمعنی ہے. ٹھیک ہے، دونوں روایتیں یکساں ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے، لیکن الفاظ فرق ہو سکتے ہیں، الفاظ میں فرق ہو سکتا ہے. قال اخبرنی، ہاں عن الزہری نحوہ ہے نہیں، اکثر جو میں نے اس میں شرح میں بھی دیکھا فتح الباری میں بھی ایسے ہی ہے، یعنی اخبرنا یونس و معمر عن کوئی حرج کی بات نہیں، وہاں پر معنی ایک ہی ہے. جیسے اگر اس طرح لکھا ہوا ہے، دیکھیے اخبرنا یونس و معمر نحوہ عن الزہری یا عن الزہری نحوہ، یعنی معمر عن الزہری نحوہ. ٹھیک ہے، لیکن اس میں زیادہ وضاحت ہے کہ وہ معمر نحوہ عن الزہری، کہ معمر بھی، یعنی معمر بن راشد جو ہیں یہ بھی امام زہری سے روایت کرتے ہیں لیکن یونس ہی کی روایت کی طرح سے. تو گویا کہ ان کی روایت جو ہے معنن ہے. یہاں پر الفاظ جو امام بخاری لائے ہیں کس کے ہیں، یونس کے ہیں، یعنی ابدان کے الفاظ جو ہیں جو مروی ہے امام زہری سے وہ گویا کہ یونس کے ہیں. قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبریل. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. اجود کے معنی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا، جود سے ماخوذ ہے یہ اجود، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت اور فیاضی کرنے والے تھے. وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونَ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ. اور جود کسے کہتے ہیں؟ جود اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، جود کے معنی عطا. وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ. اس کو 2 طرح سے پڑھا گیا ہے مشائخ. وَكَانَ أَجْوَدُ ما يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، اجودو اور اجودا، اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اگر اجودو پڑھیں گے تو کیا یعنی اعراب ہوگا، اس کا کیا ترکیب ہوگی، اور اگر اجودا پڑھتے ہیں تو پھر کس لحاظ سے، کس اعتبار سے. تو دیکھیں کانا اجودو، اگر اجودو کو کانا کا اسم مانیں گے، ٹھیک ہے، تو اجودو کو مرفوع پڑھیں گے. وَكَانَ أَجْوَدُ، کان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل. اور ما یکون فی رمضان جو ہے یہ ما مصدریہ مانیں گے، اور اجودو اس کی طرف کیا ہے، مضاف ہے. تو معنی یہ ہو جائے گا اجود اکوانہ فی رمضان، وکان اجود اکوانہ فی رمضان، حال کونہ فی رمضان. تو حال فی رمضان جو ہے گویا کہ یہ حال واقع ہے، صد مسد الخبر جس کو کہتے ہیں، یعنی خبر کے قائم مقام ہے. جیسے مثلا اگر میں کہوں، یہ کہا جائے کہ اجودو یہ کانا کا اسم ہے، اور ما یکونو یہ گویا کہ مضاف الیہ ہے، ما یہ مصدریہ ہے، اجود مضاف اور ما یکونو مضاف الیہ. تو معنی ہو جائے گا اجود اکوانہ، وکان اجود اکوانہ. تو کوئی یہاں پوچھ سکتا ہے کہ خبر کہاں پھر کانا کی؟ تو کانا کی خبر کیا ہے؟ فی رمضان. یہ حال کے معنی میں، یعنی حال کونہ فی رمضان، جو کہ خبر کے قائم مقام ہے. واضح مشائخ؟ یہ جب پڑھیں گے آپ مرفوع، تو اب اس کو منصوب بھی پڑھا گیا تو پھر کیا اعراب ہوگا اس کا؟ وکان اجود ما یکون فی رمضان. تو اجودا جب پڑھیں گے تو یہ کانا کا اسم ہوگا، کانا کی خبر مانیں گے اس کو، اجود کو کانا کی خبر مانیں گے. اور کانا کا اسم پھر کہاں ہے؟ ہاں ضمیر جو ہوگی اس میں ہوا ضمیر جو لوٹ رہی ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو وکانا یعنی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجودا ما یکون فی رمضان, اور اسی صورت میں ما یہاں پر ظرفیہ ہوگا, ٹھیک ہے, معنی ہوگا وکانا رسول اللہ اجودا مدت کونہ فی رمضان, یعنی آپ جب رمضان میں ہوتے تھے, رمضان کا مہینہ ہوتا تھا, تو آپ کی سخاوت سب سے زیادہ ہوتی تھی, اور زیادہ ہوتی تھی, اور زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے تھے آپ. ٹھیک ہے مشائخ, واضح ہے. حین یلقاہ جبریل, جس وقت کی جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے. یہاں پر ایک اور بات کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا جملہ جو ذکر کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل, کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے, اور پھر کہا کہ آپ رمضان کے مہینے میں جب جبریل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی تو آپ اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے اور سخاوت آپ کی بڑھ جاتی تھی. تو پہلا جملہ جو ہے کیا یہاں پر ایک فائدے کی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس نے پہلے یہ کیوں کہا کہ کان اجود الناس, کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی. ہاں, جملہ اس لیے لائے ہیں عبداللہ بن عباس نے پہلے اس لیے کہا کیونکہ اگر صرف اتنا کہتے یعنی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ, یعنی رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی, تو اس کا مفہوم کیا ہوتا؟ اس مفہوم سے بچنے کے لیے اس کا جو مفہوم اور معنی ہوگا, مفہوم اس کا کیا ہوگا, گویا کہ رمضان کے علاوہ میں آپ کی سخاوت کم ہوتی تھی اور لوگوں کی بنسبت, ہے کہ نہیں؟ تو اسی مفہوم سے بچنے کے لیے, اسی مفہوم کا جو معنی ہے اس جملے کا, اسی معنی سے احتراز کے لیے یہاں پر پہلے کہا کانا اجود الناس, یعنی مطلق طور پر چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو, لوگوں میں اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخی تھے. ٹھیک ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو آپ کی سخاوت اور زیادہ ہو جاتی تھی. اب جبریل علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی تو آپ کی سخاوت بڑھ جاتی, اس میں کیا حکمت ہے؟ ہاں, چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی اور آپ اس وقت بہت خوشی ہوتی تھی, جب جبریل سے ملاقات ہوتی تو آپ بہت خوش ہوتے تھے, یہاں تک کہ رمضان کے علاوہ میں جب جبریل علیہ السلام آتے تھے تو ہر دن نہیں آتے تھے, ہر رات نہیں آتے تھے یا روزانہ, تو اللہ کے رسول کہتے تھے کہ آپ روزانہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ اللہ کے رسول کیا کہتے تھے جبریل سے کہ آپ روزانہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو اس کے بعد کون سی آیت نازل ہوئی؟ وما نتنزل الا بامر ربک, کہ ہم آپ کے رب کے حکم ہی سے ہم لوگ آتے ہیں, یعنی جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے تبھی ہم آتے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں آتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی تھی, اور اس طرح سے اس خوشی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, مزید اور زیادہ سخاوت کرنے لگتے تھے. ٹھیک ہے مشائخ, ظاہر سی بات ہے انسان جب خوش ہوتا ہے کسی چیز سے, جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی اور جبریل علیہ السلام کا روزانہ آنا جانا گویا کہ آخرت سے, ایک طرح سے دنیا سے آدمی یعنی ایک طرح سے زہد اختیار کرتا ہے اور آخرت سے اس کا تعلق اور زیادہ جڑ جاتا ہے, اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے مہینے میں سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی, ورنہ ہر مہینے میں آپ تمام لوگوں سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ, اور جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے رمضان کی ہر رات میں. یہی جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کو اس باب میں یعنی بدء الوحی میں, وحی کے بیان میں اس حدیث کو لانے کا مقصد ہے, یہی مناسبت ہے کہ جبریل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں ہر رات میں اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے تھے, یعنی اشارہ اس بات کی طرف کہ قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا ہے. وحی کے ابتدا جو ہوئی ہے, یعنی وحی کی ابتدا بھی رمضان کے مہینے میں, اور پورا قرآن جو نازل ہوا لوح محفوظ سے کب؟ لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یعنی پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر جو ہے بیک وقت نازل ہوا پورا قرآن لیلۃ القدر میں. پھر اس کے بعد وہاں سے اللہ رب العالمین کے حکم سے جبریل علیہ السلام قرآن کو یعنی حالات کے لحاظ سے قرآن کو اللہ رب العالمین کے حکم سے تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس.
تو وحی کی ابتدا پورا قرآن جو نازل ہوا رمضان میں، اور اس کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ بھی رمضان کے مہینے میں. یہی جو ہے یہاں پر مناسبت ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی اس حدیث کے لانے کا. اور جبریل علیہ السلام ہر رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے تھے. فیدارسہ القرآن، اور آپ کو قرآن کا دور کراتے تھے. دارسا یدارسو، مدارسہ کے معنی مذاکرہ کرنا، ٹھیک ہے، مراجعہ کرنا، یعنی دور کراتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دور کراتے تھے. فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام تاکید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. بالخیری، کس چیز کی؟ بھلائی کی سخاوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر، مال اور جو بھی چیزیں اس طرح سے خیر کی جو چیزیں ہیں، مال ہو، دولت ہو، یا لوگوں کو نفع پہنچانا ہو، یعنی کسی کا کام کر کے کسی کے کام آ کر کے، یا دنیاوی یا اخروی لحاظ سے اس کو کوئی فائدہ پہنچانا ہو، ہر اعتبار سے خیر کی سخاوت کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریح مرسلہ سے زیادہ تھے. ریح مرسلہ یعنی ریح مطلقہ کہا گیا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے ریح مرسلہ یعنی ریح مطلقہ. تو ریح مرسلہ کون سی ہوا ہوتی ہے؟ وہ ہوا جو یعنی جس کا جو لگاتار ہوا چلتی رہے اور تمام لوگوں کے لیے ہو، تمام لوگوں کے لیے جو ہوا مفید ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریح مرسلہ، جو تیز ہوا چلتی ہے اور تمام لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، اس سے تشبیہ دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی سخاوت کو. یہاں پر دو باتوں میں تشبیہ ہے. وجہ شبہ جو ہے دو اعتبار سے ہے، دو چیزوں میں ہے. ایک تو تیزی میں، اسراع میں، یعنی ہوا جو جتنی تیزی سے چلتی ہے، ٹھیک ہے، ہوا تیز ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی تیز ہوا سے زیادہ تیز ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کہ ہوا جو ہوتی ہے کسی خاص آدمی کے لیے ہوتی ہے، سب کے لیے ہوتی ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، پڑوسی ہو، پڑوسی نہ ہو، کوئی بھی ہو، یعنی قریبی ہو، قریبی نہ ہو، سب کے لیے ہوا جو چلتی ہے وہ ہوا سب کے لیے اس کا فائدہ عام ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی کیا ہوتی تھی؟ عام ہوتی تھی، ریح مرسلہ سے عام ہوتی تھی. آپ خیر کی جو سخاوت کرتے تھے اس ریح مرسلہ سے زیادہ. تو یہاں پر دو باتوں کی وجہ سے آپ کو تشبیہ دی گئی کہ آپ کی سخاوت ریح مرسلہ سے تیز، یعنی ایک اسراع میں آپ کی سخاوت تیز ہوتی تھی، اور دوسرے عموم میں کہ آپ کی سخاوت تمام لوگوں کے لیے ہوتی تھی، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، سب کے لیے آپ کی سخاوت عام ہوتی تھی. واضح مشائخ؟ تو اس حدیث سے ہم بہت سارے فوائد کا استنباط یہاں پر کر سکتے ہیں. یعنی اس سے جود و سخا کی فضیلت، اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، یعنی خاص طور سے ویسے تو قرآن کی تلاوت ہر دن کرنی چاہیے انسان کو، قرآن کی تلاوت انسان روزانہ کرے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں قرآن کی تلاوت اور زیادہ کرنی چاہیے، اور خاص طور سے خصوصیت کے ساتھ رمضان میں یعنی اور اذکار کو چھوڑ کر کے قرآن کے ذکر کو خاص کر لینا چاہیے، اور قرآن کا مذاکرہ، اس کا مراجعہ اور زیادہ ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان کی ہر رات میں، اور پورے سال میں جو قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا، سال بھر جو قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا یا اس سے پہلے جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا، جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا مذاکرہ کرتے تھے، مراجعہ کرتے تھے، دور کراتے تھے آپ کو. اس کے بعد پھر اگلے سال جو اتنا قرآن نازل ہوتا، پورا جتنا ہو چکا ہوتا تھا، آتے اور پھر رمضان کے مہینے میں روزانہ آتے اور پورے قرآن کا دور کراتے تھے. یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال وفات ہوئی، اس سال جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا تھا. تو اگر کوئی سوال پوچھنا آپ لوگوں کو تو پوچھ سکتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دوسری کتاب شروع کریں گے. ٹھیک ہے. قرآن کا نزول دیکھیے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر کہ اللہ رب العالمین نے کہا، اور اس طرح شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا. رمضان کے مہینے میں کس رات؟ لیلۃ القدر میں.
یہاں پر جیسا کہ علماء نے عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ پورا قرآن جو ہے، پورا قرآن یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا. تو ہم دیکھتے ہیں جسے قرآن بھائی ایک ہی رات میں نازل ہوا ہے. پورے 23 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیا مطلب ہوگا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو یا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے. تو صرف رمضان ہی میں قرآن آپ پر نازل ہوتا تھا کہ ہر مہینے میں؟ ہاں تو وہی میں نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آپ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن اترا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر جو ہے ایک ہی رات ہے. تو پھر کیسے ممکن ہے یہ، جبکہ قرآن اور مہینوں میں اور دنوں میں بھی نازل ہوتا تھا؟ تو یہاں پر علماء نے کہا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، ان کی تفسیر ہے کہ پورا قرآن سمائے لوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے. رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں پورا قرآن یعنی اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے نازل فرمایا سمائے دنیا پر. پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے جبریل علیہ السلام جتنا حکم ہوتا، جس آیت کے بارے میں حکم ہوتا، وہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری 23 سال کی مدت میں لاتے رہے، نازل کرتے رہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ اور کوئی سوال؟ مذکر بولا جاتا ہے. قرآن نازل ہوا، نازل ہوئی نہیں. قرآن کو اردو میں پہلی وحی، پہلی وحی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آئی ہے رمضان ہی کے مہینے میں، لیکن وہ لیلۃ القدر میں یا لیلۃ القدر نہیں ہے، نہیں معلوم مجھے کنفرم نہیں ہے، نہیں بتا سکتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ رمضان کے مہینے ہی میں قرآن کا نزول، یعنی ابتدا جو وحی کی ابتدا جو ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، پھر آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اب اگلی کتاب جو ہے اگلے درس سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام.